یمن کا بادشاہ جس نے نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا اور پھر آسمان نے ایسا جواب دیا جسے دنیا آج تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے غرور، طاقت اور اللہ کی قدرت کی۔ یہ واقعہ ہے یمن کے بادشاہ ابرہہ کا، جو حبشہ ایتھوپیا کی طرف سے یمن پر حکومت کرتا تھا۔ وہ طاقتور تھا، دولت مند تھا اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ مکہ میں موجود خانہ کعبہ جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے، ابرہہ نے سوچا کیوں نہ میں یمن میں ایک ایسا عبادت خانہ بنا دوں کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے گھر کی طرف آئیں۔ اس نے ایک شاندار عالی شان گرجا بنایا، اس پر کافی محنت کی، لیکن لوگ پھر بھی کعبہ ہی جاتے رہے۔ یہ بات ابرہہ کے غرور کو آگ لگا گئی، اس کو انتہائی غصہ آیا۔ ابرہہ نے قسم کھائی نعوذ باللہ میں کعبہ کو مٹا دوں گا، اور پھر اس نے تیار کیا ایک زبردست لشکر، ہاتھیوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، ایک ایسا لشکر جسے دیکھ کر زمین بھی کانپ اٹھے۔ اس لشکر میں ایک بہت بڑا ہاتھی بھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ ابرہہ کا لشکر یمن سے نکلا اور مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں جو بھی آیا وہ تباہ ہوتا گیا۔ لوگ خوفزدہ تھے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ پھر جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک لشکر، ہزاروں سپاہی، ہاتھیوں کی طاقت اور دوسری طرف خاموش نہتہ شہر جس کی فوج نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو پورے شہر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس نہ اتنی طاقت ہے نہ ہتھیار کہ وہ اس عظیم لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ اس وقت مکہ کے سردار تھے حضرت عبد المطلب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ وہ باوقار، دانا اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے انسان تھے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریبی پہاڑوں کے پیچھے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اس کے لشکر نے مکہ والوں کے اونٹ پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، جن کو عرب ایسے ہی کھلے میدانوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے چرنے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب بنا ڈرے ابرہہ کی فوج میں اس کے پاس گئے۔ ابرہہ نے جب انہیں دیکھا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے انہیں عزت سے بٹھایا اور پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تب حضرت عبد المطلب نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اونٹ میرے ہیں اس لیے میں ان کا مالک ہوں، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا اور وہ جانتا ہے کہ کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آئے اور مکہ والوں کو حکم دیا پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پھر وہ خود کعبہ کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ تیرا ہی گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اگلی صبح ابرہہ نے حکم دیا آگے بڑھو، نعوذ باللہ کعبہ کو گرا دو۔ سب سے آگے تھا ہاتھی محمود، لیکن جیسے ہی اسے کعبہ کی طرف موڑا گیا وہ بیٹھ گیا۔ اسے مارا گیا، دھکیلا گیا، لیکن وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ جیسے ہی اسے دوسری طرف موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن وہ کعبہ کی طرف بالکل نہیں بڑھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے ظاہر ہوئے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے پتھر تھے۔ وہ پرندے اوپر سے آئے اور لشکر پر پتھر برسانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا وہ وہیں ختم ہو جاتا۔ لشکر چیخ اٹھا، ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ ایک ایک کر کے سپاہی گرتے رہے، اس کے فوجی مرے۔ ابرہہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا وہ بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ زخمی حالت میں بھاگا، لیکن راستے میں اس کا جسم گلنے لگا، یہاں تک کہ وہ ذلت کے ساتھ مر گیا اور اس کا غرور مٹی میں مل گیا۔ اور اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ نہ کوئی لشکر چاہیے تھا، نہ کوئی جنگ، صرف اللہ کا حکم اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور غرور اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں، اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسی مدد کرتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کعبہ قائم ہے اور ابرہہ صرف ایک عبرت بن کر رہ گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔